کیا مقدر ہنسی ہمارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے، کیا مقدر ہنسی ہمارا ہے، ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا کوئی چاندار کوئی تارا ہے، کوئی چاندار کوئی تارا ہے، لوگ جو بٹھاتے ہیں، لوگ آنکھوں پہ جو بٹھاتے ہیں، یا نبی کرم تمہارا ہے، یا نبی کرم تمہارا ہے، بہر آ گئے آقا، بہر امداد آ گئے آقا، مشکل میں جب پکارا ہے، میں نے مشکل میں جب پکارا ہے، دشمن دشمن جان کو بھی دعائیں دیں، کتنا اچھا نبی ہمارا
کتنا اچھا نبی ہمارا ہے، ہوں نیازی میں ناتحان رسل، ہوں نیازی میں ناتحان رسل، کتنا روشن میرا ستارہ ہے، کتنا روشن میرا ستارہ ہے، کیا مقدر حسین ہمارا۔ ماشاءاللہ جناب اویس احمد اویسی صاحب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اور جناب حاجی میاں لطیف صاحب ماشاءاللہ سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی زبان سے نعت مصطفیٰ سن رہے تھے۔ خدا کی قسم خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہاں جانا تو خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن وہاں جا کے بھی یہ تمنا کہ میں اپنے بیٹے کو نعت پڑھتے ہوئے سنوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر میں چاروں طرف دیکھتا ہوں، علم بھی عمل بھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عمل بھی ہے علم بھی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات سے محبت نہیں ہے تو قسم سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی فون پہ بھی میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی جتنا مرضی کتابیں پڑھا علم پڑھا میرے سامنے آ جائے، بس ایک بات، نبی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ اور محبت سے مراد صرف خالی کھلی محبت نہیں ہے، محبت نبی کی ہو، نام نبی کا ہو اور آنکھیں وضو نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی سچی اور پکی محبت۔ ہاں یہ بات آپ اکثر کرتے ہیں نا جی، اور ہم بھی کچھ لوگ ہمارے اندر بھی عجیب ہے، بے علمی ہے ہمارے اندر، کہ جب کوئی طنز کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہے بے عمل تو ہے۔ جو عمل والے ہیں کبھی ان پر بھی طنز کریں کہ تمہارے ہاں عشق نہیں ہے، اور دعوے کی بات ہے کہ کبھی یہ جو بے عمل ہیں اللہ کی قسم یہ کرم کے زیادہ محتاج ہوں گے، ان پر کرم زیادہ ہوگا۔ اور جو علم والے ہیں خالی علم کی اکڑ لے کے، عمل کی اکڑ لے کے جب وہاں جائیں گے تو ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات پر خوشی ہے، ساری زندگی گزری ہے نبی کا عشق سکھاتے ہوئے، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے نبی کا عشق ضرور سکھائیں گے۔ خالی خولی عمل اور خالی خولی علم سے کچھ نہیں بنتا۔ اس کے پاس بڑا علم تھا جس کو آج بار بار لعین کہتے ہو، وہ مردود چہرہ، وہ نبی کا مقام نبی کا مرتبہ نہ پہچان سکا۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ نبی کی آل کا ذکر نہ کر سکو، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ کھل کر نبی کا ادب، نبی کا عشق اور نبی کی محبت نہ سکھا سکو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں نبی کا ادب ملا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں نبی کی آل کا ادب ملا ہے، جنہیں نبی کے صحاب کا ادب ملا ہے، اور یہ ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ میں نے ایک پورا خطاب اس پر کیا تھا، اور قرآن مجید کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں بھی نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی نماز کے چھوڑنے پر اعمال برباد نہیں ہوتے، گناہ ملتا ہے، پچھلے قائم رہتے ہیں۔ کسی روزے کے چھوڑنے پر عمل برباد نہیں ہوتے، صرف گناہ ملتا ہے اس ایک روزے کے چھوڑنے پر۔ لیکن نبی کی ایک گستاخی ہے، نمازیں بھی برباد، روزے بھی برباد، حج بھی برباد، زکوٰۃ بھی برباد۔ تو نبی کا ادب اور نبی کی محبت سیکھو۔ خدا کی قسم جس کو یہ مل جائے، صحابہ کے ہاں سب سے بڑھ کر عمل ہی یہی تھا۔
نبی پاک سے کسی نے پوچھا تھا میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ سنیے، کیا بولیں گے آپ؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے جواب میں مسکرا کے پوچھا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ سن رہے ہیں میری بات کو؟ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو جواب میں وہ صحابی تھے نا، ان کا جواب سنیے۔ اور آج منہ پھاڑ کے کہنے والے کیا دیتے ہیں، ابھی یہ محفلوں میں بھی بیٹھیں گے اور بعد میں خود ہی انہیں محفلوں پہ تبصرے بھی کریں گے جا کے، لیکن صحابی کا جواب سنی، کہا آقا میرے پلے میں کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہا پھر المرء مع من احبا، جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے تجھے قیامت کو بھی اسی کا قرب ملے گا، اسی کا قرب ملے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، یہ زندگی 4 دن کی ہے، کہیں پہ ٹھہرنا بھی 4 دن کا ہے۔ ممکن ہے آج ہماری یہ آپس کی محبت، آپس میں ملنا، یہ آج ہماری بیٹھک ہے، ممکن ہے کل میں اس کا حصہ نہ ہوں، کل آپ اس کا حصہ نہ ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جہاں بھی جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ، دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں۔ جہاں بھی رہنا ہے نبی کی محبت دل میں رکھنا، اور کبھی بھی کسی ایسے بندے کے ہاتھ نہ چڑھنا جو خود گول مول ہے، وہ تمہیں کیا سیدھا کرے گا۔ یہ اہل سنت کے اندر ایسے لوگ بڑے آ رہے ہیں، باقی جو بھی ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اور 1 انچ بھی اپنے مسلک سے سرکنے کے لیے تیار نہیں، 1 انچ بھی۔ لیکن ہمارے اندر ایسا طبقہ پیدا کر دیا گیا ہے جو کہتا ہے جی کیا ضرورت ہے محافل کی، کیا ضرورت ہے جھنڈیوں کی، کیا ضرورت ہے لائٹنگ کی۔ وہ ہمارے اندر سے بولتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ہمارے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس دور کے اندر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ سونا جنگل رات اندھیری، میرے امام نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، 100 سال پہلے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج چور ہیں لبادے اوڑھ کے تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، تمہارے اندر دلسے ہوئے۔ اگر تمہاری تقریر سے تحریر سے نبی کے دیوانے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے ناراض ہوتے ہیں تو سمجھ لو تمہیں مصطفیٰ کا قرب مل گیا ہے، اور اگر نبی کے دیوانے ناراض ہیں اور باقی خوش ہو کر تمہارے ترانے گا رہے ہیں تو سمجھنا اندر کبھی کچھ کھوٹ باقی رہ گئی ہے۔ اللہ کی ذات اس کھوٹ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہمیں وہ ایمان دے جو صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کے ہاں عمل تھا لیکن ناز نبی کی محبت پہ تھا، وہاں عمل تھا لیکن ناز نبی کی غلامی پہ تھا، وہاں عمل تھا لیکن ناز نبی کی قربت پہ تھا، وہاں عمل تھا لیکن نبی کی دیوانگی تھی۔ پوچھو بلال حبشی سے، بلال کیا اذان پڑھنے کا اجر صرف نبی کی ظاہری حیات میں ملتا تھا؟ کیا نبی دنیا سے گئے تو اذان کا اجر بھی چلا گیا؟ نہیں، آج بھی اذان دینے والا جب اذان کہتا ہے تو جہاں جہاں آواز جاتی ہے شجر و حجر اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اس کے لیے شفاعت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن بلال نے میرے مصطفیٰ کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی، کہا میں تو اذان کسی اور کے لیے کہا کرتا تھا۔ اقبال نے بھی کہا نا، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو کسی کی دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرات بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ نبی علیہ السلام، آپ کی محبت اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے۔